السلام علیکم دوستو، آج میں آپ شکاریات پہ مبنی کہانی کا چوتھا حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ چندر گوانا کا خونی تندوا۔ مگرمچھ کا شکار کیے ہوئے بامشکل 15-20 دن ہی گزرے تھے کہ چٹاگانگ سے مولانا خورشید احمد کا ایک خط انور میاں کے نام آیا، جس میں انہوں نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ چندر گوانا والے ماجد میاں کو تندوے نے پھاڑ کھایا اور اب میں چٹاگانگ سے چندر گوانا جا رہا ہوں۔ خط کا جواب چندر گوانا کے پتے پہ لکھنا۔ ماجد میاں مولانا خورشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے، جو ہر سال باقاعدگی سے کاروباری سلسلے میں کلکتہ آیا کرتے تھے اور مولانا صاحب کے پاس ہی قیام کیا کرتے تھے۔ جس سال وہ نہ آتے، مولانا صاحب خود اجمیری گنج سے سلیٹ، ڈھاکہ، کھلنا اور چٹاگانگ میں اپنے مریدوں اور دوستوں سے ملنے ملاتے چندر گوانا پہنچ جاتے تھے۔ ماجد میاں سیاہ رنگ کے قوی ہیکل آدمی تھے، نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے اور ورزش بھی باقاعدگی سے کرتے تھے۔ جن دنوں وہ کلکتہ میں ہوتے تو مسجد حافظ جمال الدین صاحب کے حجرے میں میری ان سے ملاقات باقاعدہ زور آزمائی ہوتی تھی۔ میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، مگر چونکہ بچپن سے ورزش اور اسپورٹ کا شوقین تھا، لہٰذا خوب ڈٹ کے مقابلہ کرتا۔ ماجد میاں بہت خوش ہوتے اور ہم سب کے سامنے میرے اس شوق کی تعریف کرتے۔ ماجد میاں کے بارے میں یہ روح فراسا خبر سن کے میرے دل پہ ایک چوٹ سی لگی اور بہت دیر تک میں سکتے اور پریشانی کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں چندر گوانا جاؤں گا اور جس طرح بھی ممکن ہوگا اس ظالم تندوے سے ماجد میاں کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ اسی شام میں درخت سفر باندھ کے اجمیر گنج سے روانہ ہو گیا۔ تیسرے روز صبح سویرے میں چٹاگانگ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے مولانا صاحب کے مرید شمس الدین میاں کی جیپ کے ذریعے کالو گھاٹ پہنچا۔ کالو گھاٹ پہ چندر گوانا جانے والا اسٹیمر بالکل تیار کھڑا تھا۔ شام کے 4 بجے تک اسٹیمر نے مجھے چندر گوانا اتار دیا۔ چندر گوانا میں ماجد میاں کے مکان پر مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے اور جب انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تندوے کو ہلاک کرنے کا عزم لے کے آیا ہوں تو وہ گھبرا گئے اور مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے خیال کے مطابق میں ابھی بچہ تھا اور تندوے کے شکار کے قابل نہ تھا۔ چندر گوانا میں میاں ماجد کے تندوے کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی جو تفصیل معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ماجد میاں کسی نجی کام کے سلسلے میں بذریعہ اسٹیمر کپتائی گئے تھے۔ وہاں سے ان کے چند دوستوں کی پارٹی بذریعہ جیپ چٹاگانگ واپس جانے والی تھی۔ اپنا کام ختم کر کے ماجد میاں بھی ان کے ساتھ جیپ میں سوار ہو گئے۔ کپتائی اور چندر گوانا کے درمیان ایک لہراتی بل کھاتی ہوئی کچی سڑک ہے جو دریائے کرنافلی کے کنارے کنارے چٹاگانگ تک چلی جاتی ہے۔ یہ سڑک راستے میں کئی جنگلوں، نالوں، پہاڑوں کو عبور کرتی ہے۔ ایک مقام پر پارٹی کے کسی آدمی کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ عین جنگل کے بیچوں بیچ جیپ رکوا کر پیشاب کرنے کے لیے اتر گیا۔ سامنے چند قدموں کے فاصلے پہ ڈھلان تھی، جس کے آخر میں ایک نالے پہ لکڑی کے تختوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کے پیشاب کرنے کے لیے وہ پل سے نیچے اتر گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کی ایک دل زور چیخ بلند ہوئی۔ ماجد میاں اس پارٹی میں سب سے قوی ہیکل اور مضبوط دل کے آدمی تھے۔ وہ جیپ کا ہینڈل پکڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ پارٹی کے دوسرے ارکان بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ ڈھلان سے اترتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک قداور خون خوار تندوا اس آدمی کو بازو سے گھسیٹتا ہوا تیزی سے پل پر لے جا رہا تھا۔ وہ آدمی غالباً تندوے کو دیکھتے ہی یا اس کے حملے کے فوراً بعد ہی چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس میں جدوجہد کے آثار نہیں تھے۔ اس کی پتلون پنڈلیوں پہ پھنسی ہوئی تھی اور تندوا اس کے بازوؤں کو دانتوں میں جکڑے ہوئے گھسیٹ رہا تھا۔ ماجد میاں نے زور سے ایک نعرہ لگایا اور پھر تیر کی طرح بھاگ کر ہینڈل سے تندوے کے جسم پہ وار کیا۔ تندوے نے اپنے شکار کو چھوڑ دیا اور ایک خوفناک غراہٹ سے ماجد میاں پہ پل پڑا۔
پارٹی کے دوسرے لوگ اس حملے سے اس درجہ خوفزدہ ہو کے چیختے چلاتے جیپ سے بھی 1 میل ادھر بھاگ آئے۔ ٹیلے کے پیچھے جنگل میں 10-12 مزدوروں کی ایک ٹولی ایک سرکاری ٹھیکیدار کی زیر نگرانی درخت کاٹنے میں مصروف تھی۔ وہ لوگ اپنے داؤ اور کلہاڑے لے کے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ واپس آئے۔ جب یہ لوگ پل کے قریب پہنچے تو فاصلے سے ان لوگوں نے دیکھا کہ تندوا پل پر بیٹھا ماجد میاں کی لاش کو کھانے میں مصروف ہے۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور پل کے نیچے نالے میں کود کر گھنے جنگلوں میں غائب ہو گیا۔ قریب جانے پہ معلوم ہوا کہ تندوے کا پہلا شکار بدستور زخمی اور بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ماجد میاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تندوے نے اپنے نوکیلے دانتوں اور ناخنوں سے ماجد میاں کے جسم کے چتھڑے اڑا دیے۔ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، ان کی آنتیں پل پر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں، بازو رانوں کا گوشت غائب تھا، پسلی کی ہڈیاں چور چور ہو کر چاروں طرف بکھری پڑی تھیں، مگر جیپ کا ہینڈل اس عالم میں بھی ان کی مٹھی میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا۔ بس حد مشکل اس خون میں نہائی ہوئی لاش کے ٹکڑے چادر میں لپیٹ کر چندرگوانا لائے گئے۔ بے ہوش آدمی کو اسی رات چٹاگانگ ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا، جہاں 3 روز تک مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا صاحب کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود میں ماجد میاں کے ایک دوست کی جیپ لے کے دوسری صبح تنتنا چندرگوانا سے کپتائی روانہ ہو گیا۔ روانگی سے پہلے مولانا صاحب نے انتہائی بے بسی کے عالم میں چائے سے بھری ہوئی ایک تھرموس، 10-12 مچھلی کے انڈوں سے بھرے ہوئے پراٹھے اور خشک تلی ہوئی مچھلی کے چند قطلے ایک ٹفن کیریئر میں ڈال کے میری جیپ میں رکھوا دیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میرا جوش و خروش دیکھ کر بھی چندرگوانا کا کوئی شخص میرے ہمراہ چلنے پہ تیار نہ ہوا۔ ماجد میاں کی لاش دیکھ کر ان پہ اتنی ہیبت طاری تھی کہ سب دم بخود کھڑے ہوئے میرا منہ دیکھ رہے تھے اور کسی نے بھی میری رفاقت کی حامی نہ بھری۔ صرف ماجد میاں کا اکلوتا بھائی چندرگوانا کے قبرستان تک میرے ساتھ آیا۔ ہم دونوں نے ماجد میاں کی قبر پہ فاتحہ پڑھی اور پھر میں اسے وہیں چھوڑ کے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا بڑھ گیا۔ میلوں تک سڑک سنسان تھی۔ دائیں طرف کی کرنا فلی میں کبھی کبھی کوئی مچھوارا کشتی چلاتا ہوا نظر آتا، لیکن بائیں طرف حد نگاہ تک ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کہیں کہیں کھیتوں میں تیار فصل کھڑی ہوئی تھی، مگر کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ایک موڑ پر ایک جھوپڑا نظر آیا۔ میں نے جیپ روک کے آوازیں دی، مگر وہ بھی خالی تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چندرگوانا سے لے کے کپتائی تک کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ جیپ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، بھری ہوئی رائفل میرے قریب خالی سیٹ پہ رکھی تھی۔ ایک پہاڑی عبور کرنے کے بعد مجھے کرنا فلی کے دوسرے کنارے پہ گیروے کپڑے پہنے ہوئے بدہوشوں کا ایک گروہ نظر آیا، جو سفاری کی بلند و بالا درختوں کے نیچے کھڑا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیپ روک کے ہاتھ ہلایا، مگر وہ پتھر کے بے جان مجسموں کی طرح خاموش کھڑے میری طرف گھورتے رہے۔ غالباً اس حادثے کے بعد میں پہلا مسافر تھا جو اس سڑک پہ تن تنا گزرا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے اور چائے کا ایک پیالہ پینے کے بعد میں نے پھر سے جیپ اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ بتلائے ہوئے نشانات کے مطابق اب وہ پل آنے والا تھا جہاں تندوے نے ماجد میاں کو ہلاک کیا تھا۔ اگلا موڑ کاٹتے ہی خوف کی ایک سرد لہر میرے تمام جسم میں تہر گئی اور اعصاب پہ قابو پانے کے لیے میں نے زور زور سے گانا شروع کر دیا۔ یکا یک مجھے احساس ہوا کہ یہ گانا تو بالکل حسب حال ہے۔ اگر پیا کسی ٹیلے کی اوٹ میں کھڑے ہوئے اچانک سامنے آ گئے تو کیا ہوگا، لہٰذا شور و غل کے بجائے دھیرے دھیرے دبے پاؤں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن میرے اعصاب بری طرح بے قابو تھے۔ اسٹیئرنگ پہ میرا ہاتھ لرز رہا تھا اور چاروں طرف فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور دہشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اب سڑک اور دریا کے درمیان ایک گھنا جنگل حائل ہو گیا تھا۔ بائیں طرف ہرے بھرے اونچے اونچے ٹیلے تھے جن پہ بے شمار جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے۔ سڑک سانپ کی طرح لہراتی گھومتی جنگل اور ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ سامنے ایک سنگ میل پہ تیروں کے نشان کے ساتھ کپتائی اور چٹاگانگ کے فاصلے لکھے ہوئے تھے۔ اس نشان پہ پہنچ کے میں نے جیپ روک لی، کیونکہ اگلا موڑ کے فوراً بعد خونی پل آنے والا تھا اور اس پل پہ گزرنے سے پہلے میں اپنے اعصاب پہ قابو پانا چاہتا تھا۔
میں نے تھرماس کھول کے چائے کے چند گھونٹ پیے، سگریٹ سلگائی اور پھر جیپ پہ کھڑا ہو کے چاروں طرف بغور دیکھنے لگا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ دائیں طرف درختوں کے جھنڈ کے نیچے کرنفلی کا پانی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بائیں طرف ٹیلوں پہ پھول ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے اور سامنے اس موڑ کے پار خونی پل تھا جہاں ایک بہادر انسان نے اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے خوفناک تندوے سے دست و بست جنگ کی تھی اور زندگی کی آخری کٹھن سانسیں لی تھیں۔ ممن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ماجد میاں کی روح میرے آس پاس موجود ہے اور مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ میں اپنے دل کے کانوں سے اس آواز کو سن رہا تھا۔ شاباش بیٹے، تم سے مجھے یہی امید تھی۔ آج تمہارا میرا انتقام لینا ہے۔ ہمت سے کام لو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جیسے میرے اعصاب اعتدال پہ آ گئے، ہاتھوں کی لرزش تھم گئی اور دل جو پہلے کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا مضبوط ہو گیا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کے رائفل اپنی گود میں رکھ لی اور جیپ کو اسٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ موڑ گھومتے ہی ڈھلان شروع ہو گئی اور اس خونی پل کا جنگلہ نظر آنے لگا۔ میں انتہائی چوکنی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے جیپ کا انجن بند کر دیا اور جیپ بغیر آواز کے رینگتی ہوئی پل کے قریب آئی، پھر پل کے تختوں پہ چلنے لگی۔ میرا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا اور دوسرا رائفل کے کندھے پر۔ پل کے تختے جیپ کے وزن سے کھڑکھڑانے لگے اور پھر گھنی جھاڑیوں میں کسی جانور نے جست لگائی اور پل کے نیچے ایک گڑھے میں کود گیا۔ یہ ترندوا نہیں تھا، کچھ اور تھا، غالباً جنگلی بلی یا لومڑی قسم کا کوئی چھوٹا جانور ہوگا۔ پل کے وسط میں پہنچ کے میں نے جیپ روک لی، رائفل ہاتھوں میں تھام کے نیچے اترا اور تختوں کو بغور دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہاں ماجد میاں کے لہو کے نشانات ابھی بھی موجود ہوں گے، مگر تختہ بالکل صاف تھا۔ پچھلے ہفتے کی تیز بارشوں نے انہیں دھو دیا تھا۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا اور پل عبور کر کے اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ماجد میاں کے ساتھیوں نے اپنی جیپ روکی تھی۔ پھر میں اس مقام سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس طرح کی ڈھلان ختم ہوتے ہی دوسری طرف اونچے اونچے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک جگہ رک کے چاروں طرف بغور دیکھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے مدھم سی گھرراہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ گھنی جھاڑیاں ہوا سے ہل رہی تھیں اور سوکھے پتے شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے تھے۔ چند لمحوں تک میں اس طرف منہ کیے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ جیپ کے قریب آیا۔ جیپ میں بیٹھ کے میں نے رائفل گود میں رکھ لی، انجن اسٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر دبا کے پوری اسپیڈ سے آدھا پل اور ڈھلان عبور کر گیا۔ اب آسمان پہ سیاہ بادل گھر آئے تھے اور ہوا میں نمی شامل ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ میں نے جیپ کو پوری اسپیڈ پر چھوڑ دیا۔ جنگل کی ختم ہونے کے بعد سڑک پھر کرنافلی کے کنارے سے مل گئی اور تھوڑے فاصلے پر مجھے چند لکڑی کے بنے ہوئے بڑے بڑے مکانات نظر آئے۔ قریب جانے پہ معلوم ہوا کہ وہ کپتائی کا فارسٹ ریسٹ ہاؤس ہے جس کے گرد و پیش اسٹاف کوارٹر بنے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان ریسٹ ہاؤس کے بنگلے کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جیپ روکی، نوجوان کی مدد سے جیپ کی چھت چڑھائی اور برآمدے میں آرام کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا وہ نوجوان ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ پچھلے کوارٹر میں رہتا ہے۔ میں نے اسے اپنے ٹفن کیریئر دیا کہ وہ گھر سے کھانا گرم کروا کر لائے دے۔ اس کے جاتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ کھانا کھا کے میں کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو بارش تھم گئی تھی اور مطلع بالکل صاف ہو گیا تھا۔ تھرموس کے آخری ایک کپ چائے پینے کے بعد میں باہر آیا، چوکیدار کی مدد سے جیپ کی چھت اتروائی اور پھر جیپ گھما کے واپس چندرگوانا کے راستے پہ روانہ ہو گیا۔ فارسٹ ریسٹ ہاؤس سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر گھنے جنگل کی حدیں شروع ہوتی تھیں۔ میں نے جنگل کے باہر سڑک پہ جیپ روک دی اور رائفل ہاتھوں میں تھام کے پیدل چلنے لگا۔ سورج کی کرنوں سے سارا جنگل جھلمل کر رہا تھا۔ پتوں پہ بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح لرز رہی تھیں اور ہوا میں عجیب سی مہک رچی ہوئی تھی۔ میں نے رائفل بغل میں دبا کے اس کنال بازو کے ساتھ زمین کی طرف جھکا
اور سیٹی بجاتے ہوئے لاپرواہی کے انداز میں سڑک پہ چلنے لگا۔ ایک فرلانگ جنگل میں جانے کے بعد مجھے دائیں طرف ہاتھ پر پگڈنڈی نظر آئی۔ میں نے غیر ارادی طور پہ سڑک چھوڑ دی اور پگڈنڈی پہ چل پڑا۔ میرے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں پانی سے لبریز گڈھے۔ پگڈنڈی لہراتی ہوئی جنگل میں گزر رہی تھی۔ اچانک میرے بائیں طرف ایک لنگور زور سے چیخا اور پھر درخت سے کود کر پگڈنڈی پھلانگتا ہوا دائیں طرف کے درختوں پر چڑھ گیا۔ میں ابھی اس سمت غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے والے درخت پر کوے شور مچانے لگے اور پھر کائیں کائیں کرتے ہوئے دائیں طرف اڑ گئے۔ میں اس وقت تک ایک پختہ کار شکاری نہیں تھا، تاہم اس شور و غل سے مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ تیندوے کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ انتہائی مکار خون خوار جانور ہے۔ اپنے شکار کا میلوں تک خاموشی سے تعقب کرتا ہے، پھر موقع پا کے بغیر آواز کے اچانک حملہ کرتا ہے اور اپنے تیز ناخنوں سے سب سے پہلے اس کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے۔ میں نے رائفل کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام لیا، دائیں بائیں دیکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ درختوں کے نیچے پہنچ کے میں نے اچانک راستہ بدلا اور بائیں طرف کے ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ ٹیلے کی گیلی مٹی میں پاؤں دھنسنے لگے، لیکن میں زور لگا کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ چوٹی پر پہنچ کے میں نے اس سمت نظر دوڑائی جہاں سے لنگور چیخ کر بھاگا تھا، تو مجھے ایک طرف جھاڑیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں اور پھر کسی جانور کے بھاری جسم کے گزرنے کی جھلک دکھائی دی۔ یہ تیندوا تھا۔ میرا خیال بالکل صحیح تھا۔ وہ پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کی اوٹ میں میرا تعقب کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں ٹیلے کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ سے 8 فٹ نیچے جھاڑیوں میں وہی تیندوا موجود تھا۔ جھاڑیوں میں مجھے اس کی یہ ہر حرکت نظر آ رہی تھی، لیکن میں زیادہ دیر تک اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میں اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میں خود اس کا متلاشی ہوں۔ میں نے دل کڑا کر کے تیندوے کی طرف پیٹھ گھمائی اور بھاگتا ہوا ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے پہنچتے ہی میں نے زور سے ایک چھلانگ لگائی، ایک چھوٹا سا گڑھا عبور کر کے ایک بڑی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میرے حواس بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ وہ خطرناک لمحہ آ پہنچا تھا جس کا مجھے صبح سے انتظار تھا۔ میں نے تیندوے پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں اس سے خائف ہو کے بھاگا ہوں۔ میں نے رائفل گھٹنوں پہ رکھ کر جیب سے اپنا شکاری چاقو نکالا اور اسے کھول کے سامنے رکھ لیا۔ پھر میں نے رائفل تھام کر آہستہ آہستہ جھاڑیوں سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ میرے بالکل سامنے زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کے فاصلے پہ تیندوا کھڑا غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی میرے تمام جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے رائفل کی نال اوپر اٹھائی اور عین اسی وقت جب وہ اپنا ڈراؤنا منہ کھول کر مجھ پہ جست لگانے والا تھا، میں نے اس کے ماتھے کا نشانہ لے کے فائر کر دیا۔ تیندوا پلٹ کے گرا۔ ایک خوفناک گرج سی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ میں نے لمبی گھاس پہ 2 قلابازیاں کھائیں اور پھر تیزی سے اٹھ کر میری طرف لپکا۔ میں نے اس کا سر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کیا اور تیندوا نڈھال ہو کے زمین پہ گر گیا۔ انتہائی جوش اور مسرت کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تیندوا گھاس پہ تڑپ رہا تھا۔ ایک بار سر اٹھا کر اس نے خون بار آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے رائفل کی نال اس کی طرف اٹھائی اور پے در پے 3 اور فائر کر کے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ پھر میں نے اس کے سرد خون آلود لاش کو دیوانہ وار ٹھوکریں ماری اور جب تھک گیا تو اس کے پیٹ پر بیٹھ کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار